ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ خدا کا شکر ہے، سورہ نحل ہے اور اس کی 36ویں آیت کی تلاوت اور اسے سمجھنے کی کوشش انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں۔ کل میں نہیں آ سکا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور آج بھی تھوڑا سا مختصر ہی ہوگا ہمارا سیشن۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد بعثنا فی کل امت رسولا، یہ آیت اس کے جواب میں ہے جہاں مشرکین نے کہا تھا کہ اگر خدا چاہتا تو پھر ہم شرک نہ کرتے۔ قالوا الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، کہ ہم جو پرستش کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت کے مطابق کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم نہ کرتے۔ اس کے جواب میں فرما رہے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ نے نہیں چاہا کہ تم شرک کرو، اسی لیے ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ لقد، بتحقیق، بعثنا، ہم نے بھیجا ہے، فی کل امت، ہر امت میں، رسولا، رسول، اور وہ رسول کیا کہنے کے لیے آیا ہے؟ خدا کی طرف سے جو رسول آیا ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور ہر رسول نے آ کے یہی پیغام دیا، ان اعبدوا اللہ، کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور بچو طاغوت سے، طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔ ومنہم من ھدی اللہ، رسول آئے، تمام لوگوں کے پاس آئے، تمام لوگوں کو یہ میسج آیا، بس یہ کہنا کہ اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے، یعنی جبر کا قائل ہونا قرآنی تصور حیات کے خلاف ہے، قرآنی معارف کے خلاف ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جبر نہیں ہے، ہم نے رسول بھیجا ہے، رسول بھیج کر ہم نے ہدایت تمہارے پاس بھیج دی ہے، تمہیں کہہ دیا ہے، اللہ کا ارادہ بتا دیا، اللہ کی مشیت بتا دی ہے کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی، طاغوت کی بندگی نہ کرو۔ تم نے کیا کیا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، اور بعض کو اللہ نے ہدایت دی، ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض کو مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، ان پر ضلالت پیوست ہو گئی، ان کے لیے ضلالت ان کے لیے حتمی ہو گئی۔ یہ ضلالت ان کے لیے کیوں حتمی ہوئی ہے اور ان کے لیے خدا نے کیوں ہدایت دی ہے؟ یہ ان کے اپنے اختیار سے ہے، انہوں نے کیونکہ جنہوں نے ہدایت اختیار کی، رسول کی بات کو مانا، ان کے لیے ہدایت ہو گئی، اور جنہوں نے رسول کی بات کو نہیں مانا ان کے لیے ضلالت ہو گئی۔ فسیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو اور دیکھو، فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، یہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ہم اگر اس حوالے سے تاریخ میں سیر کریں، دنیا میں سیر کریں اور دیکھیں ان تمام بڑے بڑے آثار کو، اہرام مصر کو جا کے دیکھیں اور باقی بھی تمام چیزوں کو جا کے دیکھیں، ہمیں پتہ چلے گا کہ تکذیب کرنے والے نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ ہمیں پتہ چلے گا کہ فرعون کا پیغام نیست و نابود ہو گیا ہے، اور وہ پیغام جو جاوید ہے، زندہ ہے، باقی ہے اور فتح مند ہے، وہ ابراہیم کا پیغام ہے، موسیٰ کا پیغام ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ وَإِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ آیت 37 ہے کہ اگر آپ کو ان کی ہدایت کی شدید خواہش ہو بھی تو اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ ان تحرز، اے رسول، اگر آپ کو شدید خواہش ہو، علی ہداہم، کہ یہ لوگ ہدایت پا جائے، فإن اللہ، اس کے باوجود اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں کرتا، من یضل، ان کی جو ضلالت میں ہیں، وما لہم من ناصرین، اور جنہیں خدا ضلالت میں ڈال چکا ہو ان کا کوئی ناصر بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کوئی مدد کرنے والا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شفقت اور اپنی رحمت کی وجہ سے ہدایت کے متمنی ہیں اور ہدایت کے لیے حریص ہیں، ہدایت کی شدید خواہش رکھتے ہیں، لیکن ہدایت اور ضلالت کا ایک کلیہ ہے جس کے تحت جو ہدایت کی اہلیت رکھتا ہے، یعنی جو ہدایت پر لبیک کہتا ہے، اپنی اس ہدایت کی صدا پر جو رسول کی طرف سے، اس کے نفس کی طرف سے، اس کے ضمیر کی طرف سے اور قرآن کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اس کے ہر سیل میں، اس کے ہر جز میں، اس کے پورے کائنات کے ہر حصے سے اسے توحید کی صدائیں آ رہی ہے، اس پہ اگر وہ لبیک کہتا ہے تو اسے خدا ہدایت دیتا ہے۔
اور اگر کوئی اس آواز کو، ہدایت کی اس آواز کو ٹھکرا دیتا ہے، رسول خدا کی آواز کو رد کر دیتا ہے، قرآن کی ان آیات کو رد کر دیتا ہے، تو پھر خدا اسے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جسے خدا اپنے حال پر چھوڑ دے وہ ضلالت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ اس کو خدا تعبیر کرتا ہے کہ خدا ان کو ضلالت میں ڈال چکا ہے۔ لا یہدی من یضل، جس کو ضلالت میں ڈال چکا ہے اس کی خدا ہدایت نہیں کرتا ہے۔ وہ ہدایت کے قابل جو نہ رہے وہ پھر رسالت مآب کی خواہش سے ہدایت اس کی نہیں ہوتی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا، یہ لوگ قسمیں کھاتے تھے، باللہ اللہ کی، جہد ایمانہم یعنی یہ بہت سخت، جہد سخت، ایمانہم سخت قسمیں کھا کے کہتے تھے، لا يبعث اللہ من یموت، کہ اللہ جو ایک دفعہ مر جائے اس کی ہدایت، اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرتا۔ بھلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ خدا کا ایسا سچا وعدہ ہے کہ جو خدا کے ذمے ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے ہیں، لوگ یہ نہیں جانتے ہیں۔ اچھا، یہ خدا کو مانتے ہیں، قسمیں بھی خدا کی کھاتے ہیں، خدا کو مان کے، خدا کی قسمیں کھا کے انکار معاد کا کر رہے ہیں۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے، عجیب سی سچویشن ہے کہ معاد کا انکار اگر ایتھسٹ کرے، خدا کا انکار اگر وہ کرے جو خدا کو نہیں مانتا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ خدا کو وہ انکار وہ کرے جو خدا کو تو مانتا ہے لیکن قسمیں وہ لات و عزات کی کھاتا ہے، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں پر یہ لوگ کون ہیں جو قسمیں بھی خدا کی کھا رہے ہیں اور خدا کی قسم کھا کے ادعا کس کا ہے؟ انکار معاد کا ہے کہ دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے، نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو وہی خدا یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ تم اٹھائے نہ جاؤ، تم اٹھائے جاؤ گے، اور یہ اللہ کا ایسا برحق فیصلہ ہے جس سے بدا لازم نہیں ہے، جس سے یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہاری خواہش کی وجہ سے یا تمہاری دعا کی وجہ سے کسی اور وجہ سے بھی یہ وعدہ وفا نہ ہو۔ خدا کا ہر وعدہ پورا ہوتا ہے، لیکن تم اور اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، اسی لیے ہم خدا کے وعدوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ خدا نے وعدہ کیا ہے تمہاری ہر راہیں تقویٰ سے کھلیں گی، اور ہم ہر اپنی مشکلات کی راہیں کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے تقویٰ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خدا ہمیں ان وعدوں کو، خدا کے وعدوں کو سمجھنے کی اور ان وعدوں پر یقین کرنے کی اور ان وعدوں کو وفا ہوتے دیکھنے کی توفیق ہدایت کرے۔ اس لیے کہ یہ وعدے وفا ہو رہے ہوتے ہیں لیکن بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے اور غافل ہونے کی وجہ سے ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ تاریخ میں جتنے وعدے وفا ہوئے ان کو دیکھ لو، آج کل جو وعدے وفا ہو رہے ہیں انہیں دیکھ لو، قیامت تک بھی خدا ہی کا ہر وعدہ وفا ہوگا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، خدا کا وعدہ ہے، معاد ہے، قیامت ہے۔ یہ کیوں ہے؟ لِيُبَيِّنَ، تاکہ واضح طور پر ان کے لیے واضح ہو جائے، لہم، ان لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے، الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، جس بات پر یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، کافر لوگ بھی یہ جان لیں، انہم کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹے تھے، تاکہ اللہ ان کے لیے یہ بات واضح طور پر بیان کرے جس میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ یعنی یہ اب اختلاف کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اٹھائے نہیں جائیں گے، قیامت ہے، قیامت نہیں ہے، اس بات کی وضاحت کے لیے بھی قیامت یقینی ہے، اور کافروں کا جو انکار کر رہے ہیں، جو یقیناً کہہ رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں معاد اور بس جو کچھ ہے یہی زندگی ہے، وہ کافر بھی ہو سکتے ہیں اور عملی طور پر کلمہ، زبانی طور پہ کلمہ زبان پر جاری کریں لیکن عملاً انہی کافروں کی طرح زندگی کریں، ان کو بھی معاد پر یقین نہیں ہے، ان کو بھی بتایا جائے گا کہ یہ کافر جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، اور جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے وہ جھوٹے ہیں۔ انما قولنا لشیء
اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون، ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بے شک ہمیں اس سے یہی کہنا ہوتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ انما، جب بھی، قولنا لشیء، ہمارا کہنا کسی چیز سے، اذا اردنا ہو، جب ہم نے اس چیز کا ارادہ کیا ہو، ان نقول لہو، کہ ہم اس سے کہہ دیں کون، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ہم نے پہلے ارادہ کی قسمیں بیان کی تھی کہ ارادے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ارادہ تشریعی ہے، وہ قانون اور شریعت گزاری، شریعت سازی کے ذریعے لوگوں کو قانون کا پابند بنانا اور لوگوں کی تکامل کے لیے احکام کا بیان ہے۔ یہ جو ارادہ خداوندی ہے، اس ارادے میں نافرمانی ہو سکتی ہے، اور کچھ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، کچھ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ ہم آیت نمبر 63 میں ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ جب ارادہ کرتا ہے خدا کا ارادہ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، خدا کا ارادہ یہ ہے، لیکن یہ ارادہ تشریعی ہے کہ سب اللہ کی اطاعت کریں، لیکن ان میں سے کچھ اس ارادے کو مانتے ہیں، کچھ اس ارادے کو نہیں مانتے۔ ہم نے کہا دوسرا ارادہ تکوینی ہے، جو کہ عالم خلق و ایجاد کا ارادہ ہے۔ یہاں اللہ کا ارادہ فوراً نافذ ہو جاتا ہے، یہاں پر پھر دیر نہیں ہوتی ہے، یہاں پر کن فیکون ہے، اور ایک کن فیکون کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو کن کہنا بھی نہیں پڑتا ہے، جو بلاغہ میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر پہلے کیونکہ آ گیا تھا کہ خدا حکم کرتا ہے، خدا ارادہ کرتا ہے کہ نعبد اللہ، لیکن تم میں سے فمنہم من ہدا ومنہم من حقت علیہ الضلالہ، یہ ارادہ تشریعی میں تھا۔ ارادہ تکوینی میں وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور جنہوں نے ظلم کا نشانہ بننے کے بعد، من بعد ما ظلم کا نشانہ بننے کے بعد، ہاجروا فی اللہ، اللہ کی راہ میں کیا کیا؟ ہجرت کی۔ لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم انہیں دنیا میں بہت اچھا مقام دیں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ اس بات کو جانتے ہوتے۔ اچھا، یہ اختلاف ہے مفسرین میں کہ یہ کن کے بارے میں ہے، یہ ہجرت حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کے بارے میں ہے آیت، یا یہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کے بارے میں ہے۔ بہرحال آیت جس بھی مورد میں ہو، آیت کا انحصار اس مورد میں نہیں ہوتا، یہ تمام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہر آیت کا جو لفظ کا عموم ہے اس کے اتباع کی جاتی ہے۔ لفظ کا عموم کیا ہے؟ والذین ہاجروا فی اللہ، ہر وہ شخص جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے، وہ آج ہجرت کر کے اپنے وطن کو چھوڑنا پڑے۔ آج بھی بہت سے لوگوں کو سختیوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، ستم کی وجہ سے اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑنا پڑا ہے۔ بہت ملک کے ملک ابھی مہاجر ہوئے ہیں، فلسطین کے مہاجرین ہوں، افغانستان کے ہوں، کشمیر سے گئے ہوں، عراق سے گئے ہوں، پاکستان سے بھی بہت سے علاقوں میں ظلم و ستم کی وجہ سے لوگوں نے ہجرت کی ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، ان سب نے جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے، نہ کہ گرین کارڈ کے لیے یا فلان کے لیے اس طرح ہجرت کی ہو، من بعد ما ظلموا، لیکن ہجرت کی یہ قسم جن پر ظلم ہوا اور ظلم کی وجہ سے ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، تو ان کو ہم دنیا میں ہی بہت بہترین مقام دیں گے۔ یعنی وہ ہجرت کر کے جب دوسری جگہ جائیں گے تو وہاں پر ان کی بہت اچھی زندگی دنیا میں بھی ہو جائے گی۔ یعنی اگر کسی کو اپنا گھر بار خدا کی وجہ سے چھوڑنا پڑ رہا ہے تو وہ یہ پریشان نہ ہو کہ میں تو یہاں تو سیٹل تھا، میں جاؤں گا دوسری جگہ تو میرا کیا بنے گا۔ خدا کی زمین واسع ہے اور خدا کا ارادہ ہر جگہ چلتا ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ تو تجھے وعدہ کر رہا ہے کہ تو خدا کی وجہ سے اگر ظلم کا شکار ہونے کی بنا پر چھوڑ کر ہجرت کر کے جا رہا ہے، جہاں تو جائے گا وہاں تجھے بہترین زندگی ملے گی۔ اور صرف وہی بہترین زندگی نہیں ہے بلکہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اصل بڑا اجر تو آخرت میں ملے گا، لو کانوا یعلمون، اگر کوئی جانتا ہو، اگر وہ جانتے ہوتے۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، ان باتوں کو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ باتیں ہمارے دل میں بیٹھتی نہیں ہیں، ان باتوں پہ ہمیں یقین آتا نہیں ہے۔ کسی طرح یہ ہو جائے کہ یہ چیزیں ہمارے دل میں بیٹھ جائیں، ہمیں ان پہ یقین کامل ہو جائے،
تو ہمارے لیے دنیا کتنی آسان ہو جائے گی. دنیا میں ہجرت کرنا سب سے زیادہ ظلم ہونے کے نتیجے میں آپ جو کر سکتے تھے، آپ گھر بار اپنا سب کو چھوڑ کر چلے جائیں. سب کو چھوڑ کے جانے پہ کیا غم ہے، اس لیے کہ خدا کا وعدہ ہے اسی دنیا میں بہت کچھ ملے گا اور آخرت میں جو ملے گا اس کی تو کیا بات ہے. اگلی آیت اسی ہجرت کرنے والوں کے لیے، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظلم کے بعد راہ خدا میں ہجرت کی ہے. ان کے لیے خدا کا وعدہ یہ ہے کہ انہیں دنیا میں بھی بہترین مقام دے گا اور اس کا گھر بار اور اس کی جائیداد اس سے بہتر ہو جائے گی جو یہاں پر ہے، اور آخرت میں تو بہت زیادہ ملے گا. ان کا یہ ہے کہ یہ صبر کرتے ہیں، مصیبت آتی ہے، انہیں پریشانی ہوتی ہے، یہ صبر کرتے ہیں، اور ہجرت کرنے کے بعد ان کا سارا توکل بھی خدا پر ہوتا ہے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا. توکل پہ بہت سی باتیں ہیں، ہم نے ابھی فی الحال اس کو ہم نہیں چڑھ رہے، لیکن اتنا سا میں کہہ دوں کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم پھر ہاتھ پر ہاتھ در کے بیٹھے رہے، اسباب جو ہیں ان کو شفیع اور وسیلہ قرار نہ دیں، انہیں استعمال میں نہ لیں، اپنے ذہن کو، اپنی محنت کو، اور باقی جو وسائل ہیں، ٹولز ہیں اور چیزیں ہیں، ان کو کچھ بھی کیے بغیر گھر بیٹھنے کو توکل نہیں کہتے ہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں خدا کی بنائی ہوئی اسباب ہیں. ہم اگر مثلا آج کورونا سے بچنا چاہتے ہیں، مجھے نہیں پتا وائرس کے ویکسین کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، اگرچہ میں نے خود لگایا ہے، لیکن میں سائنٹیفکلی کچھ بھی نہیں جانتا ہوں کہ یہ ویکسین کیا ہے، یہ مفید ہے یا مضر ہے یا کیا ہے. لیکن اس خیال سے کہ یہ مفید ہے ہم نے خود تو لگوا لیا ہے، لیکن یہ خدا پہ توکل کے خلاف نہیں ہے. میں نے خدا پر توکل کرتے ہوئے اس علاج کا انتخاب کیا ہے، اس ویکسین کو لگوایا ہے. بس یہ کہنا کہ اگر توکل کریں تو کچھ نہ کریں، یہ صحیح نہیں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا. اور ہم نے، میرا خیال ہے آج ہمارے لیے یہاں تک کافی ہے، اور سوال بھی میں آج نہیں لے پاؤں گا. آج مختصر کلاس کی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، کل کی غیر حاضری کی بھی میں معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ خدا کرے طبیعت میری تھوڑی بہتر ہو تو ہم کل درس بھی لیں گے اور کویشچن آنسر بھی ہم زیادہ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.